پہنچا، نہ جج پہنچا، نہ میڈیا پہنچا. حالانکہ سرکار نے فرمایا وہاں مسلمان شہید ہوئے، یہاں صرف اینٹوں کو آگ لگی، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. درباری ملا میں پہنچ گئے، انہوں نے بھی جا کر پریس کانفرنس کر دی کہ ہمیں عیسائیوں کا بڑا درد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہے. سرکار نے فرمایا الا من ظلم معاہدہ، خبردار مسلمانوں کے ملک میں اگر یہودی اور نصرانی معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں، کسی نے ان پر ظلم کیا، خبردار کسی نے ان کو نقصان پہنچایا، خبردار کسی نے ان پر ضرورت سے زیادہ ٹیکس لگایا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں اسے پوچھوں گا فانا حجیجہ یوم القیامہ، میں اس کے مد مقابل آؤں گا اس نے ظلم کیا کیسے. ہمیں پتہ ہے یہودیوں کے کیا حقوق ہیں، عیسائیوں کے کیا حقوق ہیں، کافر کے کیا حقوق ہیں، مشرک کے کیا حقوق ہیں، لیکن سارا حق ان کا نہیں ہے. سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، پھر مسلمان کا ہے، پھر پاکستان ہے، پھر بعد میں اقلیتیں آتی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پوری دنیا، اللہ کہتا ہے پوری دنیا تباہ ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان شہید ہو جائے، اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، مسلمان کی زیادہ قیمت. جو 73 مسلمان شہید ہو گئے وہاں تو کوئی بھی نہیں. علامہ اقبال نے خود کہا ہے، میں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ خبر. اقبال کہتا ہے مسلمان باطل کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، یورپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ چرچوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، مندروں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، گردواروں کی حفاظت کے لیے مسلمان کھڑا ہو گیا، بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا. قرآن جلا، قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوا. نبی کی عزت پہ ڈاکہ پڑا، نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوا. مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے نہیں بولا، برما کی بیٹیاں لوٹی نہیں بولا، کشمیر کی بیٹیاں لوٹی نہیں بولا، صدام حسین عید والے دن پھانسی چڑھا نہیں بولا، عراق پورا تباہ ہو گیا نہیں بولا، خالد بن ولید کی دربار پر امریکیوں نے بم مار کر آدھی دربار شہید کر دی یہ نہیں بولا. یہ کس کے لیے بولتا ہے؟ یورپ کے لیے، IMF کے لیے، افرنگیوں کے لیے، انگریزوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے اور فرنگی تہذیب کے لیے. علامہ اقبال کہتا ہے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. اقبال کہتا ہے فرنگیوں کی تہذیب تو نظر کے لیے بھی فساد ہے اور دل کے لیے بھی فساد ہے. میں نے کہا جناب آپ بھی تو پڑھنے گئے تھے یورپ کی تعلیم، آپ انگریزوں سے متاثر نہیں ہوئے؟ علامہ اقبال لوگ جاتے ہیں ان کی ترقیاں دیکھتے ہیں، بلڈنگیں دیکھتے ہیں، ادھر سارا ایمان بیچ دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. پر میں ان سے متاثر نہیں ہوا، کیوں؟ جو میری آنکھوں میں مولا علی کی در کی خاک کا سرما تھا اور حضور کے در کی خاک کا سرما تھا. میں ان سے متاثر نہیں ہوا، میں غازی علم الدین سے متاثر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں پیر جماعت علی شاہ سے متاثر ہوں، میں صحابہ اور اہل بیت سے متاثر ہوں. بات ہے یہ کہ صدیاں بعد جتنے مرضی سے بڑے سے بڑا کوئی آ جائے، راستہ وہی ہے جو سیدنا صدیق پر بتا گئے. راستہ قیامت تک راستہ کامیابی کا وہی ہے جس راستے پر فاروق اعظم چل گئے، عثمان غنی چل گئے، مولا علی چل گئے. معیشت بھی پاکستان کی تب ٹھیک ہوگی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قرآن کے نص ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دو جب یہ اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیریں گے، اللہ کہتا ہے میں اس قوم کو سزا یہ دوں گا ان کی معیشت تباہ کر دوں گا. معیشتاً ضنکا، میں ان کی معیشت تباہ بھی کر دوں گا اور سزا کیا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَىٰ، قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں. ہم نے اللہ رسول کے راستے سے ان کے دروازے سے منہ موڑ نہیں لیا، رخ پھیر نہیں لیا. ہم تو یہاں سود چلائی بیٹھے، 23% سود پاکستان میں ہے. حضور نے فرمایا جو سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے. یہاں 23% سود ہے، پھر معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ رب کے ساتھ اعلان جنگ، معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہماری تقدیر کیسے بدلے گی؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کب آئے گی؟ انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا، رسول اللہ کا نظام آئے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، چھٹے سپارے کی آیت ہے سورہ مائدہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہے. کیا پاکستان میں قرآن کے مطابق حکومت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں کرتے. ہم تو عمران کے مطابق کرتے ہیں، نواز کے مطابق کرتے ہیں، زرداری کے مطابق. اللہ کہہ رہے ہیں جو ان کے مطابق کرے اور محمد عربی اور قرآن کے مطابق نہ کرے وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرا فتویٰ نہیں رب کا فتویٰ، قرآن کی نص ہے.
ہمیں صرف دین وہ بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے آگے نہیں بتایا گیا۔ ہمیں بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمۃ للعالمین ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ حالانکہ حضور نے خود فرمایا، میری بات نہیں ہے، سرکار نے فرمایا انا نبی القتال، حضور نے فرمایا میرا نام نبی القتال ہے، میں اس دنیا میں کافروں کی گردنیں اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے خود، میری بات نہیں ہے، سرکار کا فرمان۔ حضور نے نہیں کہا انا نبی الامن، میں امن والا نبی ہوں، حضور کا نام نہیں ہے۔ انا نبی الاخلاق نام نہیں ہے، آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، نام نہیں ہے حضور۔ حضور نے فرمایا انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں۔ انا نبی الملاحم، میں جنگوں والا نبی ہوں۔ انا نبی الماحی، میں کفر کو مٹانے والا نبی ہوں۔ بتاؤ یہاں کفر مٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ یہاں تو دن بہ دن کفر بڑھتا جا رہا ہے۔ کفر کا نظام، فرنگی تہذیب، یہود و نصارہ کا نظام، ایران کہتا ہے ہم سے پیٹرول سستا لے لو، بجلی سستی لے لو، کہتے ہیں نہیں امریکہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر کس چیز کے ہمارا اپنا ملک ہوا؟ 2022 میں 28 لاکھ پاکستانی نوجوان باہر کمانے کے لیے گئے ہیں۔ اب 2023 میں اب تک 24 سے 25 لاکھ جا چکے ہیں۔ ڈیلی روزانہ 35 سے 40 ہزار نوجوان جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ پاسپورٹ بن رہے ہیں 40 ہزار، جو 5,000 بنتے تھے اب ڈیلی 40,000 بن رہے ہیں۔ یہ ملک کس لیے بنایا تھا؟ جب ہم نے، ہمارے نوجوانوں نے جا کر باہر پھر انگریزوں کے وہاں جا کر لیٹرین صاف کرنے تھے، پھر ان کی مزدوریاں کرنی تھی، جب پھر پاکستان کیوں بنایا؟ 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائی؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی؟ خون کی ندیوں میں پاکستان کیوں بنا؟ جاہل حکمران PhD نوجوان ریڑھی لگا دے، M.Phil کیا ہوا ہے نوجوان، وہ بیچارہ پرس بیچ رہے، کپڑے کی دکان، سموسے، پکوڑے اور انڈر میٹرک جعلی ڈگریاں لے کر میٹرک پاس عثمان بزدار وزیر اعلیٰ، جس کو 2 سال بولنا نہیں آتا۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان PhD BSc M.Phil، کتنے بڑے بڑے لکھے نوجوان، لیکن سارے بیچارے در در پہ پھر رہے ہیں، نوکریاں ہیں نہیں، اوپر بدماش بیٹھے۔ M.A صاحب 8ویں پڑھے ہوئے ہیں، 10 کا 2 کروڑ دے کے میٹرک کی وہ بنوا لیا جعلی ڈگری، M.A بن گئے، MPA بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، جن کو خاتم النبی نہیں پڑھنا۔ بتائیں نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں آئے، یزید قرآن کا پکا حافظ تھا، کیا تھا؟ امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کی حسین نے قرآن کے حافظ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے، نہیں تو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ پڑھاؤ یہ یزید بڑے ہیں، وہ جن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے تو یہ تو بڑے یزید ہیں۔ ایک آیت پڑھی شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں، ادھر پوری دنیا کے حکمران بیٹھے، مسلمانوں کا حکمران دیکھ کر آیت پڑھے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، 9 بار پڑھ نہیں سکتا۔ زرداری صاحب پڑھنے لگے، فضل الرحمان صاحب بیٹھا کہتے بسم اللہ الرحیم۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، سچی بات ہے۔ ہمارے لیے یہ ملک کے حالات، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے دین کا مذاق اڑا دیا، ہمیں ہنسنے کے لیے ملا ہی دین، ہم مذاق اڑانے کے لیے رسول اللہ کا دین ملا ہے۔ جو بیٹھتے ہیں 5-6 بندے جہاں بیٹھیں گے، او جی جناب، او جی جناب، او جی جناب، ڈاکٹروں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ انجینئروں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کی تعلیم کے خلاف بات، ایک حضور کا دین رہ گیا جس کے خلاف جو مرضی اٹھ کر دین کے خلاف بات کرے، اتنا لواری سے دین نبیدہ یتیمہ مانگو روبے تے کرلابے، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، ہم ہنستے رہے۔ قرآن کو دوسرے سپارے کو سرگودا کے اندر انہوں نے، یہ اب کی بات ہے، یہ 15-20 دن پہلے سرگودا کے اندر انہوں نے دوسرے سپارے کو آگ لگا کر مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا کہ جو ہو سکتا ہے کر لو۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ چیچا وطنی کے اندر قرآن کی توہین، جڑا مالا میں توہین کی بولا، باتیں جس کی مرضی سن لو، اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، جس سے مرضی پوچھ لو غلامی رسول میں موت قبول ہے، جب موت کا وقت ہے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ دعوے سب کے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جب غلامی کے بعد کی وفا کی وقت ہے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ ایک آیت رحمت کی ہے قرآن میں، کتنی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 500 ایتے ہیں جہاد کے، 500۔ علامہ اقبال کہتا ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ کہتا ہے کس نے یہ بکواس کر دیا کہ اب جہاد نہیں، کس نے یہ کہا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال کہتے ہیں وہ 40 لاکھ جا کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، ڈرتا تو ان سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہود و نصارہ، پوری دنیا میں حاکمیت تو ان کی ہے، رسول اللہ کا دین تو مغلوب ہو کے رہ گیا۔
امریکہ تو چاہتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے رہے. یہ بش کا بیان ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب کے اوپر 2007 میں صدر بش نے بیان کیا. اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کی نماز سے پریشانی نہیں, روزے سے پریشانی نہیں, حج سے پریشانی نہیں, عمرے سے پریشانی نہیں, مسجدوں سے پریشانی نہیں, مدرسوں سے پریشانی نہیں, داڑھی سے پریشانی نہیں, ٹوپی سے پریشانی نہیں, قرآن سے پریشانی نہیں. اس نے کہا پھر پریشانی کس سے ہے؟ اس نے کہا محمد عربی کی تلوار سے اور اسلام کی حاکمیت سے. کہتا اگر یہ اسلام انہوں نے پڑھ لیا پھر اسلام تو حاکم بن جائے گا, ہم محکوم بن جائیں گے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے کیا, اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام, ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو پر تو پیدا ہو نہیں سکتی, ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام. ہماری صحیح و پیغام کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے بندے تمام. اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا یہ ہماری کرامت ہے کہ آج مولوی اور پیر ان ذلیلوں کو عاشق کہتے ہیں جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا. بتاؤ حسین تو قرآن کے حافظ, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے جن کو قل واللہ بھی نہیں آتی, پھر حسینی کیسے ہو گئے؟ امام حسین نے تو اس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو سر پہ پگڑی پہنتا تھا, ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کھڑے ہیں جو مدینے میں جا کے ٹوپی نہیں پہنتے لیکن سکھوں کے گردوارے پہ پیلا رومال رکھ لیتے ہیں. پھر ہم حسینی کیسے ہو گئے؟ حسین نے تو اس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو کبھی کبھی جمعے بھی پڑھاتا تھا, خطبہ بھی دیتا تھا, کبھی کبھی امامت بھی کراتا تھا. یزید حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر, نہیں کی. ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے جن کو عید نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. آپ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی. اس نے بش نے کہا تھا, اس نے کہا تم امریکہ آتے ہو, ہم تمہیں خود اپنی چرچ دیتے ہیں, ہم چرچ کی جگہ دیتے ہیں, رو مسجد بناؤ. کبھی روکے ہم نے؟ اگر ہمیں مسجدوں سے پریشانی نہیں. اس نے کہا تم خود آتے ہو ہمارے امریکہ میں, آ کر ہمارے عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمان کرتے ہو, دعوت دیتے ہو, کبھی ہم نے تمہیں روکا؟ کہتے لیکن یہ کرتے رہو, کبھی اسلام کی حاکمیت کی بات نہ کرنا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے, حق والا دین یہی ہے, اور پوری دنیا کے نظاموں اور مذاہب اور سارے دنیا کے سارے دینوں کے اوپر غالب آ گیا. حضور کا دین تو غالب آنے کا قرآن میں ہوتا ہے, لیکن ہم نے مغلوب کر دیا. مسجدوں سے سپیکر اتر گئے, مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے, سینماؤں کے افتتاح پہ دعائیں ہو رہی ہیں. نون لیگ کی وزیر نے, وہ مریم نے جا کر دعا مانگی کہ یا اللہ سینما میں برکت ڈال. کوئی روکا ہے کسی نے؟ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہ اللہ کے فضل سے اب پاکستان میں 200 سینما بنے. یہ رب کا فضل ہے سینما بنانا, نعوذ باللہ. مندروں کے افتتاح ہو رہا ہے, بلاور کیا وہاں ڈیرکی کے اندر مندر کے افتتاح کیا, بدھ کے اوپر دودھ ڈال کر بدھ کو پوجا کرے. یہ مسلمان ہے. بزا میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ مسلمان بھی ہو. رگوں میں وہ لہو باقی, علامہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز, روزہ, حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مسلمان کی مسلمانیت نہیں رہی. بندے مر رہے, ہم کشمیر کا رونا, فلسطین کا رونا, عراق کا رونا تو بات کی بات ہے. یہاں پاکستان میں کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ میری گاڑی میں خون لگ جائے, خراب ہو جائے گا. یہاں ہمیں انسانیت پہ درس دیتے ہیں یہ لوگ, جن کو خود انسانیت کا پتہ نہیں. یہاں حق صرف یہودیوں کا ہے, یہاں حق ہندوؤں کا ہے, یہاں سکھوں کا ہے, یہاں مرزائیوں کا حق ہے. مسلمان تو کوئی حق ہے ہی نہیں. یہ سپیکر ابرار الحق استعمال کرے تو جائز ہے, عطا اللہ سخیل بھی استعمال کرے تو جائز ہے. اگر حضور کے غلام پکڑ کے رسول اللہ کا قرآن سنائیں, رب کا قرآن سنائیں, رسول اللہ کے فرمان سنائیں, وہ کیا جود و کرم ہے, شاہ فتح تیرا نہیں, سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, اس پہ پرچہ ہوگا. یہ سپیکر کا ناجائز استعمال ہے, یہ وائلیشن ہوگی. مولویوں نے غلط بات کر. مسجدوں سے بتائیں, مسجدوں میں سپیکر لگانا یہ دہشت گردی ہے, یہ مسجد سے سپیکر اتارنا دہشت گردی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بچانا دہشت گردی ہے, یہ بیچنا دہشت گردی ہے. یہ دیکھو مذہبی منافرت کون پیدا, انتہا پسندی کون, کس نے کی؟ ہم نے کی. عافیہ صدیقی ہم نے بیچی, سپیکر ہم نے اتارے.
तुम बैठकर बयान देते हो कि पाकिस्तान में किसी भी जत्थे को हम मर्जी की तशरीह दीन की नहीं करने दे। हमने की कब है दीन की मर्जी की तशरीह, तुम्हें बताओ। हम तो कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, हमसे बैठकर बात करो, हमें समझाओ कि कौन सा दीन है जो तुम पढ़कर है। हजूर का दीन तो वही है जो 1400 साल पहले हजूर दे गए। तू बदल गया, अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू बदल गया तो बेहतर की शरीयत बदल गई कि मुआफिक तजरबा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहते हैं तू बदल गया तो हजूर का दीन भी बदल गया। हजूर का दीन तो आज भी वही पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है, और जो उस दीन के साथ खड़ा होगा वो शान और शौकत पाएगा। हम खड़े अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे अमेरिका के साथ टक्कर लेके खड़े हैं। अमेरिका को खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी एक हुक्मरान से भी परेशानी नहीं है, अमेरिका को लब्बैक वालों की परेशानी है। कराची के अंदर एक गुस्ताख ने सैयदना फारूक आजम का पुतला बनाया, चौक में खड़े होकर उस पुतले को आग लगा दी। बताओ मजहबी मुनाफरत उसने फैलाई या हमने फैलाई? फिर आहनी हाथों से उनसे निपटो, हमारे ऊपर तुम क्या आंखें डालते हो? जिन्होंने मस्जिद से स्पीकर उतारे, तुम आहनी हाथों से उनसे निपटो। जिन्होंने सहाबा की गुस्ताखी की, आहनी हाथों से उनसे निपटो। जो यहाँ मजहबी मुनाफरत पे ड्रामे बना रहे हैं, अब नया ड्रामा बनाया इन्होंने, बनाया मजहबी मुनाफरत पे। जो पाकिस्तान में बाबा जी मजहबी मुनाफरत खत्म करके गए, अब फिर पाकिस्तान के इदारे ड्रामे बनवाकर मुनाफरत फैला रहे हैं। बताओ, पकड़ो तो उनको, आईनी हाथों से तो उनसे निपटो, हमें क्या आंखें दिखाते हो? दहशतगर्द तो वो है जो नफरत फैला रहे। हम तो मोहम्मद अरबी का दीन बता रहे हैं, हम तो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम तो कुरान की इज्जत की बात करते हैं, हम इस्लाम की इज्जत की बात करते हैं। जिन्होंने कुरान को जलाया वो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, ये हम फैलाते हैं। जिन्होंने कुरान का सफर जी आग लगाकर लटका दिया, वो इंतहा पसंद नहीं, लब्बैक वाले इंतहा पसंद। जिन्होंने बलोचिस्तान में बम मारकर 73 बंदे शहीद कर दिए, वो इंतहा पसंद नहीं, इंतहा पसंद हम है। जिन्होंने नबी की गुस्ताखी की, वो इंतहा पसंद नहीं, इंतहा पसंद हम है, हुजूर की इज्जत की बात करने वाले। जिन्होंने कश्मीर की बेटियों की इज्जतें लूटी, वो मोदी तो अमन वाला है, हम उन बेटियों को बचाने की बात करने वाले दहशतगर्द। जिन्होंने इराक लूटा, वो अमन वाला अमेरिका, हम अमेरिका के खिलाफ बात करने वाले दहशतगर्द, इराक के बच्चों को बचाने वाले दहशतगर्द। कैसे मुसलमानों की तरबियत की? इकबाल कहता है ना, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर मर्जी इसको फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है। एक लुर्द फरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब कर जिससे आंख ना हो सैर। अल्लामा इकबाल कहता है, एक लुर्द फरंगी ने अपने बेटे को कहा कि वो मंजर तलब कर, मुसलमानों को कभी भी ताकत से नहीं हरा सकता, इनको जब भी हराना अपनी तालीम पढ़ा कर हराना। हमने पढ़ी उनकी तालीम, फिर उन्होंने हमसे काम नहीं लिया। जो काम उन्होंने करने थे आज मुसलमान खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहना था कि मौलवी दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान खुद कह रहे हैं लब्बैक वाले दहशतगर्द होते हैं। वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला वरी भुट्टी, और उसको पता ही नहीं है कि तेरे आबा व अजदाद ने तुझे नसीहत की थी। अल्लामा इकबाल की है ना नज़म, बुढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत, उसने अपने बलोचों को नसीहत की थी। उसने कहा था दीन हाथ से देकर, अल्लामा इकबाल ने कहा कि बलोच ने अपने बेटे को कहा, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत है ऐसी तिजारत पे मुसलमान का खसारा। अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा, और इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में जो पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। खत्म नबूवत के साथ गद्दारी करके 20 करोड़ लेते हो अक़लियतों की हिफाजत के लिए। यही पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मतलब अक़लियतों की आड़ में मिर्ज़ाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाकिस्तान मिर्ज़ाइयों के लिए नहीं बना, ये रसूलुल्लाह के नाम पर और मोहम्मद अरबी के लिए बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम मुनकिरीन खत्म नबूवत और गद्दार खत्म नबूवत की तरफ से आ रहे हो, हम भी मुहाफिज खत्म नबूवत की तरफ से आ रहे हैं। अगर तुम खत्म नबूवत के गद्दारों के आलाकार बनकर आ रहे हो, हम खातमुन नबीयीन के गुलाम बनकर आ रहे हैं। हमारा रास्ता हम हर तरफ से रोकेंगे, जिस तरफ से तुम आओगे हर तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया में या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। हमारे इस दर्द को समझे, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मेरे रसूल पर बैठा अगर इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर से मेरा जाती इख्तिलाफ होना, जाती कि मैं जात की वजह से उनसे इख्तिलाफ करता हूँ, अल्लाह यही मुझे मौत दे और मैं जमीन में घुस। हमारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से, हमारा प्यार अल्लाह और उसके रसूल के नाम रियासत मदीना का लेना और आके इब्रार उठा के इया का नाबुद व इया का नस्तईन पढ़ना और आगे अताउल्लाह सकंदी को खड़ा करके बच्चियों को नचाना, ये दीन की तशरीह है। ये इया का नाबुद व इया का नस्तईन की तशरीह है। अपने आप को हुजूर का गुलाम कहना और साथ ये भी कहना मिर्ज़ाइयों की बहन भाई है। नवाज शरीफ का बयान है, जरदारी डाकू रहा है, अब डकैत हमें बताएंगे हुजूर का दीन कैसे बयान करते हैं। खुर्शीद शाह पीपल पार्टी वाले मीटर चोरियां करता था, आप देख लें हिस्ट्री पढ़ लें उसके। अब मीटर चोर हमें बताएंगे हमने दीन कैसे बयान करना। जब हम डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब आज आप अपनी कुर्सी हमें दें, हमने आपकी जगह दवाइयां लिखनी है, लिखने दे नहीं ये मिंबर किसे दे प्यो दे साढ़े नाने दे सानू पता है कि गल करनी है तो की नहीं करनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फक्तुलुहु फक्तुलुहु हर बंदा फक्तुलुहु। अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम, हमने कभी डॉक्टर को छेड़ा नहीं, इंजीनियर अपना काम करे, हमने कभी छेड़ा, हमने कभी प्रोफेसरों को जाकर छेड़ा कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाना था, मैथ हमें पढ़ाना था, बायो हमें पढ़ाना था, केमिस्ट्री हमें पढ़ाना था, तो भी सानू आगे दीन ने समझाया करें मौलवी दीन है बयान करो, दीन रसूलुल्लाह का। हमारे आंखों मौला चमकता हुआ दीन देकर गए, हजूर का दीन झुकने के लिए तो नहीं है, हजूर तो यूं सीधा करके जीना सिखा रहे हैं। हम यूं करें, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब के सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की आदत। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये गुलाम कहते हैं नऊज़ बिल्लाह कुरान नाकिस है, क्यों कुरान नीचे करके क्यों नहीं जीना सिखाता, क्यों कहते कुरान यूं करके जियो, बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे। अल्लामा इकबाल कहते हैं बाकी न रहे शेर की शेरी का, बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। इकबाल कहते हैं इन शेरों को बता दे कि शेरों का काम गोश्त खाना नहीं घास खाना। मुसलमानों का ये काम नहीं कि हुकूमत अरबी की तलवार उठाए, इनका काम है जनाब यूं 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 करना है बस। अमेरिका के आगे बेटियों की इज्जतें लुट जाए, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। बर्मा की बेटियों को पिस्तान का कबाब बनाकर खा जाए, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। कश्मीर की बच्चियों के साथ मस्जिदों में नंगा करके जिना कर रहे हैं, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। इराक पूरा लुट जाए, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। सदाम हुसैन ईद वाले दिन फांसी चढ़ जाए, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। पाकिस्तान में वडेरे सरदार हमारी बेटियों की इज्जतें लूटे, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। पाकिस्तान के एमएनए एमपीए फासिकों फाजिरों जानियों शराबियों, लेकिन कहते नहीं किसी को कुछ नहीं कहना, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। पूरी दुनिया में मुसलमान मिले मेट हो जाए, नहीं 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 इस्लाम अमन का दर्ज देता है। केड़ी जगह पे लिखी है अभी इस्लाम अमन का दर्ज, हमें दिखाओ। मुसलमानों की बेटियों की इज्जत लुट रही है, कौन सी जगह अल्लाह ने कहा है कि दीन में जब बेटियों की इज्जत लुट रही है इस्लाम अमन का दर्ज देता है? कौन सी जगह हदीस में लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि मस्जिदों पर हमले हो रहे हो, मस्जिदें शहीद हो रही हो, बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए। हाँ स्वीडन के अंदर पहले उन्होंने कुरान चलाया, आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने पूरी मस्जिद को आग लगा बोला भाई भी नहीं बोली। आज आरज़ू ही नहीं है, हमारी आरज़ू है कि अल्लाह मेरी कोठी हो जाए, मेरे को 2 करोड़ आ जाए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। किसी की है आरज़ू कि या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम का वारिस मुझे दे, या अल्लाह मेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस बने, या अल्लाह मेरा बेटा महमूद गजनवी का वारिस बने। किसी की है आरज़ू? किसी की है आरज़ू या अल्लाह मेरा बेटा टीपू सुल्तान का वारिस बने, खालिद बिन वलीद का गुलाम बने, हजरत अमर बिन महदी करब का गुलाम बने। हजरत अमर बिन महदी करब 80 साल के बूढ़े साहबी हैं, कितने 80 साल के, 6 लाख की फौज खड़ी थी सामने, कितनी सहाबा की तादाद 36,000, कितने 36,000 सामने कितने 6 लाख। उनका फौज का सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वो आया, उसने कहा साहबा मुझे लगता है तुम्हें भूख लेकर आई है, तुम्हारी पगड़ियां सादे, तलवारों पर दंदाने पड़े हुए हैं, कपड़े तुम्हारी मिट्टी मिट्टी हैं, भूख लेकर आई है मदीने से, जाओ पैसे देते हैं, जाओ सोना देते हैं वापस ले जाओ, अनाज देते हैं, हमारी इंसल्ट है तुम्हारे साथ लड़े, हम 6 लाख है, ताकत में है, सुपर पावर है, तुम्हारी तलवारें भी सीधी नहीं है, उल्टी हैं टेढ़ी हैं, दंदाने पड़े हुए, तुम हमारे साथ क्या लड़ोगे, जाओ वापस चले जाओ पैसे दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने दिया ना बाद में जवाब,
لیکن حضرت عمر بن مہدی کرم 80 سال کے، ویسے ان سے بڑا جوان کوئی نہیں، میں سمجھانے کے لیے پوری طرح استعمال کر رہا ہوں، ویسے ان سے بڑا جوان کوئی نہیں۔ آپ نے جب اس کی بات سنی نا، پچھلی صفوں میں سے چھلانگ لگا کر آگے آ گئے اور ان کی فوج کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف کے گھوڑے کی دم کو ایسے پکڑ لیا، پھر میں اوے جنگ بعد میں ہوگی، اگر تو ایک باپ کا یہاں سے گھوڑا ہلا کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پورا زور لگایا اس نے، پورا گھوڑا ہلا نہیں۔ کون سی پاور تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ اللہ کی پاور تھی۔ لیکن آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، کہاں ہے ہمارے اندر دم؟ کوئی ڈرتا ہے مسلمانوں سے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بیٹی، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، چائنا جاؤ، بھارت جاؤ، شام جاؤ، کشمیر جاؤ، فلسطین جاؤ، عراق جاؤ، جس کونے جاؤ، جس ملک جاؤ، جس شہر جاؤ، جس بستی جاؤ، مسلمانوں کی بیٹی کی عزتیں لٹ نہیں، کہیں بھی یہودیوں کی بیٹی کی عزت نہیں لٹ، کہیں بھی عیسائیوں کی بیٹی کی عزت نہیں لٹ، کہیں بھی کافر سکھ بت مات کی بیٹی کی عزت نہیں لٹ، ہماری بیٹیوں کی عزت لٹ۔ اتنے مسلمان کا خون جو ہے وہ ہو گیا کہ جو مرضی جو اٹھا، جو مرضی خون بہا دے۔ برما کے اندر مسلمانوں کے خون بہا کر انہوں نے پورے کے پورے نالے بہا، مسلمانوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر بلیڈ کے ساتھ زندہ ان کے چہرے کے اوپر سے چمڑی اتاری، زندہ ان کی تہذیب و تمدن کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو پاکستان بننے سے پہلے توپوں کے کھڑا کر کے اڑا دیا، ان کی تہذیب و تمدن۔ علامہ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفری کھلا گیا آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آواز سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پائے، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، لاہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نظور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان۔ مسلمانوں کے اندر مسلمانیت کی باتیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، جو امریکہ جن کے ایسے چوکے فون سے ٹانگیں کریں وہی سانوں کا لگ رہا ڈی پی او کا فون آوے اندر بڑھ جانے نظر نہیں وہ سانوں کا لگ رہا۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں کا فون جائے ان کے بعد انہیں دیتا نہیں بندہ حضور کے غلامہ کا فون ہے بیٹھ آ جائے الحمدللہ۔